اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا اللہ کے کلام میں ہے. رب السجن احب الی، جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس گناہ کی گندگی سے. ایسی گناہ سے نفرت، ایسی اس کی برائی اور اس کے پیچھے تباہی اور بربادی کا یقین، اس گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب، اس گناہ کے پیچھے ہلاکت اور بربادی کا یقین، یہ روشن دل رکھنے والا ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے. روشن ضمیر، صاف دل، اسی کی بصیرت گناہ کی یہ ذلت دیکھ رہی کہ گناہ کے پیچھے کیا ذلت اور رسوائی ہے. کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس گناہ سے بچا لے، اگر اس کی خاطر مجھے جیل جانا پڑے تو مجھے یہ پسند ہے، جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے. تاریخ کوٹری، اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کب تک یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. اس لیے کہ بس اوقات میرے عزیزو، کوئی ایک گناہ اس پہ شرمندگی نہ ہو، بس اوقات وہ انسان اپنی پوری عاقبت برباد کر دیتا. کون سا گناہ موت کے وقت مصیبت بن کے آ جائے اور بغیر کلمے سے چلا جائے؟ کون سا گناہ؟ کس گناہ کے پیچھے کوئی ایسی مصیبت چھپی ہو کہ ساری زندگی کی نیکیاں صفر ہو جائے؟ کون سا گناہ موت کے وقت آڑ بن جائے، زبان پہ کلمہ جاری نہ کرنے دے؟ زبان پر اس گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے. کون سا گناہ؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوگا. اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوتا ہے. ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے کب اللہ کے غضب کے نشانہ بن جائے، کب اس وقت اللہ کے غضب کا نشانہ بن جائے، کہیں تماشا بن جائے، دنیا کے لیے تماشا بن جائے. واہ تھی، بڑی واہ تھی، دیر کہاں لگتی ہے تماشا بننے میں. اوپر سے نیچے آنے میں اللہ کے لیے کوئی لمبے چوڑے فوج کی ضرورت کوئی نہیں، بس اس کا تو طے کرنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نہ جانے کون سا گناہ اس کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہو اور وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے. لیکن آج کے مسلمان کی ہمت اتنی پست ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ اس کا خیال بھی اسے نہیں آتا کہ میں نے اپنے دامن کو گناہ کی ہر گندگی سے بچانا ہے. یہ خیال ہی نہیں آتا اس کو، یہ طے ہی نہیں کرتا، یہ عزم ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے دامن کو ہر گناہ کی گندگی سے بچانا ہے. اس نے تقسیم کر رکھے ہیں، اپنی زندگی تقسیم کر رکھی ہے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ شیطان کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ دنیا والوں کے لیے، کچھ مسجد کی زندگی، کوئی سوسائٹی کی زندگی. اس نے اپنی زندگی اپنے خیال سے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی پر مطمئن ہے. اسے یہ خیال ہی نہیں کہ شیطانی زندگی کبھی ایسی رسوائی دکھائے گی کہ ساری زندگی بے دینی کی ہو جائے گی. سارے نتیجہ صفر ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے.
اگر ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی تجارت کا سہارا بنا لیا، گناہوں کی زندگی کو اپنی معیشت کا سہارا بنا لیا، گناہوں کی زندگی کو اپنے اسٹیٹس کا سہارا بنا لیا، ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی ترقی کا سہارا بنا لیا، ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری جو بربادی کا سامان ہے، آج ہم نے اسے اپنی فلاح کا سامان بنا لیا۔ جس میں ہلاکت ہے اسی کو ہم نے اپنی نجات کا ذریعہ بنا دیا، جس میں پستی اور ذلت ہے اسی کو ہم نے اپنی کامیابی کی شاہراہ سمجھ دیا۔ ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری ہے، اللہ کی نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ کب تک گناہوں کی آگ میں جلتے رہیں گے میرے عزیزو؟ اس آگ کی تپش اس دنیا میں کم ہے، قسم خدا کی موت کی کڑواہٹ اس تپش سے بھی گناہگار کے لیے زیادہ ہے، اور قبر کی بربادی اس سے زیادہ ہے، اور کل کی آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع الافئدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ صرف جسموں تک بس نہیں ہوگی، وہ دلوں تک بھی چھو جائے گی، دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگیں مٹی ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے بجھ جایا کرتی ہے، وہ اللہ کی سلگائی آگ ہے، وہ نہیں بجھے گی۔ دنیا کی آگ بھی گناہوں کی شکل میں آدمی اس میں جل رہا ہے، اور موت کی کڑواہٹ اس گناہ کی نحوست سے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ کے مجرم کی سانس جس انداز سے نکلتی ہے، زمانہ دنیا والے دیکھ لیں اسے یوں بھی یارو مددگار چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اسے پتہ ہے جو اس سے بیت رہا ہے، جو اس سے گزر رہا ہے۔ پھر مثال دی، فرمایا باریک سا کپڑا، دوپٹہ اگر جھاڑیوں میں الجھ جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے، جیسے وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسی جب اس کی روح نکلتی تو جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے تار تار ہو جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جب زندگی میں گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو موت کی تلخی